بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام على من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. تراویح اور دیگر اعمال صالحہ سے ہم مستفیض ہوئے. اللہ سے دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہماری رمضان بھر کی بندگی اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ آئندہ رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں حکم دیا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جس وقت ایک بندگی سے فارغ ہو جاؤ تو دوسری میں مصروف ہو جاؤ. رمضان گزر جانے کے بعد اللہ کی عبادت کی چھٹی نہیں ہے بلکہ آخری سانس تک ہمیں عبادت کا حکم دیا گیا ہے. رب ذوالجلال فرماتا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ.
رب کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ لمحہ وصال آ جائے۔ اس بنیاد پر رمضان المبارک سے بیٹری چارج کر کے اب آگے چاندنی کرنی ہے اور سارا سال اس کے اثر کو برقرار رکھنا ہے۔ اس اثر کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے لیے جو ضروری کام ہیں ان میں سے ایک مسجد کے ساتھ رابطہ اور مسجد کے ساتھ تعلق ہے۔ اس بنیاد پر رمضان المبارک کے گزر جانے کے فوراً بعد آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے آؤ مسجد کی طرف۔ تو اس کو سننا ہے، سمجھنا ہے، آگے پھیلانا ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں مسجدیں آباد کرنے کی مزید توفیق عطا فرما۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، سوائے اس کے نہیں کہ مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، انہوں نے نماز قائم کی، وَآتَ الزَّكَاةَ، انہوں نے زکوٰۃ دی، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ رب کے سوا کسی سے نہیں ڈرے، صرف اللہ سے ہی ڈرتے ہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ فرماتا ہے قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت پا جانے والوں میں سے ہیں۔ اس بنیاد پر مسجد کے ساتھ رابطہ اور تعلق یہ ایمان اور کامیابی کی دلیل ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد فرامین میں ہمیں اس طرف متوجہ فرمایا ہے۔ اس موضوع کی ہماری ایک گفتگو فہم دین کورس، جو ہمارا 16واں سالانہ فہم دین کورس تھا، اس میں مسجد کی فضیلت کے لحاظ سے ایک سبق اس میں ذکر ہے۔ آج کی ہماری گفتگو اسی موضوع سے منسلک یہ گفتگو ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے یہ کہا دنوت من اللہ دنوا ما دنوت منہ قط، ایک مرتبہ مجھے اللہ کا ایسا قرب حاصل ہوا جتنا پہلے کبھی بھی مجھے حاصل نہیں ہوا تھا۔ رب ذوالجلال نے مجھے اپنے بہت ہی قریب کیا۔ مسند امام احمد میں حدیث شریف موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے ریکارڈ قرب کا ذکر کیا کہ رب نے مجھے بہت ہی قریب کر لیا، نہ پہلے کبھی اتنا قریب کیا تھا، نہ بعد میں کبھی اتنا مجھے قرب ملا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف کان یا جبریل، جبریل وہ قرب کیسا تھا، تم رب کے کتنے قریب چلے گئے کہ جس کو تم اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ قرب بتاتے ہو؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کان بینی و بینہ 70,000 حجاب من نور، میرے اور رب کے درمیان صرف 70,000 پردے باقی رہ گئے تھے، باقی سارے حجابات ختم کر دیے گئے، صرف 70,000 حجابات باقی رہ گئے۔ یہ بھی مجھ پر وقت آیا کہ رب ذوالجلال نے مجھے اپنا خصوصی قرب دیا اور اتنا قریب کر کے مجھ سے گفتگو کی۔ اب اس سے ایک یہ امر سمجھ آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی تاریخ میں اس موقع کے علاوہ جتنے بھی مواقع ہیں ان سب میں 70,000 سے زیادہ حجابات ہوتے تھے، کبھی 80,000، کبھی 90,000، کبھی 1,00,000 حجابات، اور اللہ ان سے گفتگو فرماتا تھا۔ 70,000 کا موقع جو ہے یہ ان کی تاریخ کا ریکارڈ قرب ہے۔
اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت حضرت جبریل علیہ السلام سے کتنی فائق ہے کہ معراج کی رات ان 70,000 میں سے کوئی حجاب بھی باقی نہیں تھا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خورق بی 70,000 حجاب من نور، میرے بدن سے لگ کے وہ 70,000 حجاب پھٹ گئے اور میں نے کمان کے 2 سروں سے قریب ہو کر اپنے رب کی ذات کو دیکھ لیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث شریف جو امام حاکم نے مستدرک میں بھی لکھی ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا یہ قرب بیان کیا تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اللہ نے جو گفتگو فرمائی وہ گفتگو یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا کہ خیر البقاء المساجد وشر البقاء الاسواق، کہ زمین پر جو جگہیں اچھی ہیں ان اچھی جگہوں میں سے سب سے اچھی جگہ مسجد کی جگہ ہے۔ خیر البقاء المساجد، کہ جہاں بھی مسجدیں بنی ہوئی ہیں یہ جگہوں میں سے اچھی جگہ ہیں۔ وشر البقاء الاسواق، اور بازار جو ہے یہ جگہوں میں سے بری جگہ۔ مسجد سب سے اچھی جگہ ہے اور بازار سب سے شر والی جگہ ہے، یعنی اس میں شر کے مواقع زیادہ ہیں، شر کے چانسز زیادہ ہیں۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا، اور یہ اصل میں حدیث قدسی ہے جو رب ذوالجلال نے حضرت جبریل علیہ السلام سے یہ کہا، اور دوسرے مقام پر یہی حدیث نبوی بھی ہے۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو جو خالق کائنات جل جلالہ کا خصوصی قرب حاصل ہوا، اس قرب میں بھی رب ذوالجلال نے مساجد کی شان کو بیان کیا، اور اس سے مراد چند مخصوص مسجدیں نہیں ہیں، ان کا مقام و مرتبہ تو مزید اونچا ہے، وہ مسجد حرام ہو، مسجد نبوی شریف ہو، مسجد اقصیٰ ہو، لیکن یہ پوری زمین پر جو مساجد ہے مسلمانوں کی جہاں کہیں بھی بننے والی تھی، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس واسطے بات آگے پہنچائی کہ میرے امتی قیامت تک امن کی تلاش میں ہوں گے، راحت کی تلاش میں ہوں گے، سرور کی تلاش میں ہوں گے، اور چاہیں گے ہمیں قلعہ مل جائے جہاں بیٹھ کر ہم محفوظ ہو جائیں اور ہم شر سے بچ جائیں۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ محلے میں جو جگہ مسجد کہلاتی ہے یہ بہترین جگہ ہے، یعنی یہاں بیٹھنے والا اللہ کا قریبی ہوتا ہے، اور یہاں پر اس کو خالق کائنات جل جلالہ کی رحمت کا سہارا میسر آتا ہے۔ دوسری جگہ طرف بازار ہے جس کو شر البقاء کہا، اور وہاں پر بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اگر لازمی وہاں پر بیٹھنا ہی پڑے، یعنی کسی نے دکان کھولنی ہے، کسی نے سودا خریدنے جانا ہے، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اس کے لیے چند شرطیں ہیں کہ وہاں جاؤ تو اپنی نظر غیر محرم پہ نہ پڑنے دو، اگر کوئی رستہ پوچھے تو اس کو رستہ بتا دو، اگر کوئی سلام کہے تو اس کو جواب دے دو، تو اس سے فرمایا تم اس جگہ کے شر سے بچے رہو گے اور پھر تمہارے لیے عافیت ہوگی۔ لیکن اس کے لیے مزید یہ بتایا کہ نہ سب سے پہلے جاؤ اور نہ سب سے آخر میں آؤ، کہ وہاں پر ایسے وقت میں دکان کھولنے کے لیے جاؤ اور آؤ کہ تمہیں سب سے پہلا بھی نہ کہا جائے اور سب سے آخری بھی نہ کہا جائے۔ لیکن اپنی امت کو مسجد کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، اور خود حدیث قدسی میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے کہ مسجد وہ جگہ ہے کہ جہاں پر رب ذوالجلال نے لوگوں کے لیے خیر کو رکھا ہے اور خیر سے لوگ وہاں پہ بہرہ ہوتے ہیں۔ دوسرے مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب محشر کا دن ہوگا، اذا کان یوم القیامت، حشر بپا ہوگا اور پل صراط سے گزرنے کا وقت آ جائے گا، یاتی قوم فیقفون علی الصراط، لوگ آئیں گے اور پل صراط کے پاس کھڑے ہو جائیں گے کہ آگے پل صراط ہے اور اس کو عبور کر کے پھر پار گزرنا ہے، یبکون، رو رہے ہوں گے، فیقال لهم جوزوا علی الصراط، انہیں کہا جائے گا گزرتے کیوں نہیں،
پل صراط سے پار گزر جاؤ تو وہ روئیں گے اور کہیں گے نخاف من النار، ہمیں آگ کا خطرہ ہے، اس واسطے یہیں رک گئے ہیں کہ آگ بڑی تیز ہے۔ پل صراط جہنم کے اوپر ہے، نیچے جہنم کے شعلے ہیں اور اوپر پل صراط ہے، اس سے گزرنا وہ تلوار سے تیز اور بار سے باریک۔ اب یہ رکے ہوئے لوگ رو رہے ہوں گے اور کہا جائے گا جوزوا الی الصراط، آپ گزر جائیں، اس سے پار ہوں۔ وہ کہیں گے کہ ہم نخاف من النار، آگ سے ڈر رہے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام وہاں ان سے گفتگو کریں گے اور کہیں گے کہ کیف کنتم تمرون علی البحر، دنیا میں جب تمہارے سامنے کوئی دریا یا سمندر آ جاتا تھا، اس دریا کو عبور کرنے کے لیے، سمندر کو عبور کرنے کے لیے تم کیا طریقہ استعمال کرتے تھے؟ تو فرشتے جس وقت حضرت جبریل علیہ السلام پوچھیں گے فیقولون بالسفن، تو یہ پل صراط کی سائڈ پہ جو کھڑے ہیں یہ بتائیں گے کہ ہم کشتیاں استعمال کرتے تھے اور کشتیوں پہ بیٹھ کے اس طرح سمندر پار کر جاتے تھے اور پانی کی موجوں سے محفوظ رہتے تھے۔ تو جس وقت یہ کہیں گے فَيُؤْتَى بِالْمَسَاجِدِ، تو میدان محشر میں مسجدوں کو لایا جائے گا، كَانُوا يُصَلُّونَ فِيهَا، جن مسجدوں میں وہ نماز پڑھتے تھے ان مسجدوں کو وہاں پر لایا جائے گا، كَالسُّفُنِ، وہ کشتیوں کی طرح ہوں گی، فَيَرْكَبُونَهَا، یہ نمازی ان مسجدوں میں سوار ہو جائیں گے اور اس بنیاد پر یمرون علی الصراط، اور پل صراط سے پار گزر جائیں گے۔ ہر ایک کی مسجد جس کا وہ نمازی ہے، اس مسجد کے ذات اس کی خصوصیت ہے۔ اس لحاظ سے یعنی میدان معاشر وہاں کی مشکلیں کتنی بڑی مشکلیں ہیں اور وہاں کا سہارا کتنا بڑا سہارا ہے۔ تو آج ہمارے لیے بہت سے چانسز ہیں جس کی بنیاد پر کل قیامت کے دن پل صراط سے گزرنا پھر کوئی مشکل ہی نہیں ہوگا۔ اب کشتی کی سواری آپ نے کی ہے، کوئی دھچکا نہیں ہے، بڑی آسانی کے ساتھ وہ تیرتی ہوئی گزر جاتی ہے۔ تو اس بنیاد پر مختلف انداز ہوں گے۔ کہیں تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسنوا ضحایاکم فإن علی الصراط متاعاکم، فرمایا اپنی قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کرو، اس واسطے کہ یہ پل صراط پر تمہاری سواری کا کام دیں گے۔ اور دوسرا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو خصوصی اعزاز ہے اس کا بھی ذکر ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام پل صراط پہ پر رکھیں گے تاکہ یہ امت اس سے پار گزر جائے، وہ جن کا پر شرق و غرب تک پھیلنے والا ہے، اور اس سے بھی بالآخر امت کے لیے ایسی سعادت ہوگی کہ مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بالخصوص مساجد کے لحاظ سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو خصوصی اہتمام ہے کہ کشتیوں کی طرح اس میں نمازی مساجد میں سوار ہو جائیں گے اور یوں ان کو پل سے پار کر دیا جائے گا۔ دوسرے مقام پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس وقت مسجد کی طرف انسان سفر کرتا ہے تو دن کو بھی رات کو بھی روشنی میں بھی اندھیرے میں بھی ایک مقام پر یہ فرما بشر المشائین الی المساجد فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، کہ جو اندھیرے میں چل کے مسجد کی طرف جاتا ہے اس کو کامل روشنی کی خوشخبری سنا دو کہ قیامت کے دن اسے اندھیرے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگرچہ دنیا میں اندھیرے میں مسجد میں آتا رہا لیکن یہ اندھیرا کفارہ بن جائے گا معاشر کے اندھیرے کے مقابلے میں۔ تو معاشر کے دن اس کو کسی طرح کا کوئی اندھیرا محسوس نہیں ہوگا اور نور تام کی خوشخبری سنائی ہے جس کے نتیجے میں یہ لوگ نور تام میں چلتے ہوئے
جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا ہوا ہے جنت کے لحاظ سے۔ فرمایا کوئی بندہ شہر میں داخل ہو کر اپنے گھر میں اتنی جلدی سے نہیں جاتا جتنا جنت میں داخل ہو کے اپنے مقام پہ چلا جائے گا آسانی کے ساتھ۔ حالانکہ کتنی بڑی جنت ہے کہ اس کا سب سے جو ادنا جنتی ہے اس کی جنت اتنی بڑی ہوگی جتنی پوری دنیا اور 10 مرتبہ اس سے زیادہ۔ تو اس کو اتنی وسیع جنت کے اندر اپنا گھر تلاش کرنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ فرمایا وہ دنیا میں اتنا گھر اپنا نہیں جانتا جتنا آخرت کے گھر جانے کے لحاظ سے اس کو تعارف ہوگا اور آسانی ہوگی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، فرمایا المشاؤون الی المساجد، جو لوگ مسجدوں کی طرف چل کے آتے ہیں۔ اب پہلی حدیث میں یہ تھا فی الظلام، اندھیروں، یا مطلقاً ہے المشاؤون الی المساجد، جو مسجدوں کی طرف چل کے آتے ہیں، خواہ نماز پنجگانہ میں، خواہ وہ خطبہ جمعہ کے لیے، خواہ تلاوت قرآن مجید کے لیے، نوافل کے لیے، کسی جلسہ کے لیے وہ چل کے آتے ہیں، دور سے یا قریب سے، دن کو یا رات کو۔ ان ساری حالتوں کا ذکر اس حدیث شریف میں موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اولئک الخفاسون اولئک الخوادون فی رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی رحمت میں ڈبکی لگا رہے ہیں، اللہ کی رحمت کے اندر ڈوب گئے ہیں۔ اور بطور خاص جو فی الظلم ہے یعنی اندھیروں کے اندر جو چل کے آتے ہیں، ان کے لحاظ سے خصوصی یہ تمام نور تام کا اور خصوصی رحمت کے ان کے لیے یہ تمام ہے کہ وہ رب ذوالجلال کے گھر کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ مطلب انہیں یہ ہے کہ انہیں کوئی سختی انہیں اپنے مقصد سے روکتی نہیں، نہ دھوپ، نہ موسم کی سختی اور نہ رات کا اندھیرا، وہ چل کے آتے ہیں۔ رب ذوالجلال ان کے لیے خصوصی اہتمام کرنے والا ہے، اور قیامت کے دن جو مسجد کا قریبی ہے اس کو رب ذوالجلال اپنا قرب عطا فرمائے گا، جو پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ محشر کے میدان میں اللہ فرمائے گا اینا جیرانی اینا جرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے ہمسائے کہاں ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے من ینبغی لہ ان یجاورک، رب تیرا کون پڑوسی ہو سکتا، تو رب العرش العظیم ہے اور تو احکم الحاکمین ہے۔ تو خالق کائنات فرمائے گا اینا زوار المساجد، فرشتوں تمہیں پتہ نہیں جو مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے میں انہیں اپنا پڑوسی کہہ رہا ہوں۔ تو میدان محشر کے اندر رب ذوالجلال اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمائے گا مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والے کو۔ لیکن جو مسجد سے تعلق توڑتا ہے اور گھر بیٹھا رہتا ہے اور بغیر عذر کے نہیں آتا، ایک دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ ارادہ کر رہا ہوں کہ کسی کو کہوں وہ میری جگہ جماعت کرائے، اور جو چل کے نہیں آئے مسجدوں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو اس پر یعنی خیال فرمایا اور پھر عمل نہیں کیا، لیکن اس پر متنبہ کر دیا لوگوں کو کہ اگر کوئی صحیح ہونے کے باوجود اور عذر معقول کے باوجود مسجد میں نہیں آتا، ادھر اذان ہو چکی ہے اور وہ اپنی گپوں میں مصروف رہتا ہے اور مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھتا، تو اس کا جرم کتنا بڑا جرم ہے کہ وہ جو سارے جہانوں کی رحمت ہیں انہوں نے یہ لفظ ان کے گھروں کے بارے میں استعمال فرما دیے۔ دوسرے مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تسلموا علی یہود امتی، جو میری امت کے یہود ہیں انہیں سلام نہ کہا کرو۔ میری امت کے یہود، ایک تو ویسے یہودی ہیں، جو میری امت کے یہود ہیں ان کو سلام نہ کہو۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے یہود کو سلام نہ کہو، تو پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا گیا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے یہود کون ہیں؟ ہم تو ویسے جو اہل کتاب ہیں عیسائی، ان کے ساتھ یہودی، وہ یہود، آپ کی امت مسلمہ ہے، آپ کی امت کے یہود کون سے؟ امام اجلوری نے کشف الخفا کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یسمع الاذان ولا یحضر للصلاۃ، کہ جو اذان تو سنے مگر نماز پڑھنے نہ آئے، اذان سنتا ہے
ولا يحضر صلاۃ الجماعہ، اور جماعت کی نماز کے لیے نہیں آتا، اس کو سرکار نے اس مقام پر اپنی امت کے یہودی سے تعبیر کیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بدعملی جو اس کی ہے اس کی بنیاد پر یہود کے ساتھ اس کو ملایا، اگرچہ اس کا عقیدہ ایمان اس کا ان کے مقابلے میں صحیح ہے، یہ قرآن کو ماننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو صحیح مانتا ہے، ان کی طرح اس کے عقیدے میں خرافات نہیں ہے، اور توحید و رسالت کا قائل ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بدعملی جو ہے کہ اذان سنتا ہے اور جماعت کے لیے نہیں آتا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا، یہ انہیں سلام نہ کہو کہ یہ میری امت کے یہود ہیں۔ دوسرے مقام پر شاید آپ کے ذہن میں وہ حدیث ہو جو حج سے متعلق ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت تھی اور پھر بھی وہ حج کرنے نہیں گیا، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہ حج کی فرضیت ہو چکی تھی اور اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، تو فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، وہاں مرنے کے لحاظ سے اس پر یہ لفظ بولا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں اس سے بیزار ہوں، وہ بے شک میرا کلمہ چھوڑ دے، یہودی مرے یا عیسائی مرے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بھی بیزاری کے اظہار پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بولے، اور اس مقام پر کہ جس نے اذان سنی اور نماز پڑھنے نہیں آیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایسے الفاظ جو ہیں وہ استعمال فرمائے ہیں۔ مسجد آنا اس کے جو فوائد ہیں اور شیطان سے بچاؤ کے لحاظ سے یہ ہمارے لیے جو قلعہ ہے، بندہ مومن کو ضرور بے ضرور اس سے اپنا رابطہ رکھنا چاہیے اور اس رابطے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت ایک بندہ مسجد میں داخل ہوتا، مسجد داخل ہونے کے ساتھ اس کو شیطان کے مقابلے میں عافیت ملتی ہے۔ شیطانوں کی کئی قسمیں ہیں، کچھ مسجد کے اندر بھی مار کرتے ہیں، لوگوں کو نماز بلاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ مسجد ان کے آگے رکاوٹ بن جاتی ہے اور مسجد ان کا داخلہ نہیں ہونے دیتی، اگرچہ دروازے کھلے ہی ہوں، یعنی وہ مسجد کے روب کی وجہ سے مسجد سے باہر رہتے ہیں۔ ان دونوں کیٹیگریز کا ذکر حدیث شریف میں موجود ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امت کی تعلیم کے لیے یہ ارشاد فرمایا، ورنہ جس کے غلام عمر کے سائے سے شیطان بھاگ جائے تو ان کی اپنا روب شیطان پہ کتنا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے شیطان یا تو گلی چینج کر جاتا تھا یا بھاگتا تھا، اور اگر سامنے ہوتا تھا تو اس سے گرنا ضرور پڑتا تھا، اتنا ان کا روب شیطان پر غالب تھا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے فرمایا کہ جس وقت آپ داخل ہوتے تھے مسجد میں، تو مسجد داخل ہونے کی ایک دعا عام جو پڑھی جاتی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کے علاوہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ پڑھتے تھے، اعوذ باللہ العظیم ووجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ، میں رب کی پناہ مانگتا ہوں، رب کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں، یعنی امتی داخل ہو تو وہ اس طرح کہے، اعوذ باللہ العظیم، وہ اللہ جو کہ عظمت والا ہے، اعوذ باللہ العظیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو کہ عظمت والا ہے، ووجہ الکریم، میں رب کے کرم والے چہرے کی پناہ مانگتا ہوں جو اس کی ذات کے لائق ہے۔ وجہ کا اطلاق چونکہ اللہ تعالیٰ پر کیا گیا ہے، وسلطانہ القدیم، اور میں اس کی پرانی بادشاہی کی پناہ مانگتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم کے مقابلے میں، شیطان رجیم دخل اندازی نہ کرے، اس کے مقابلے میں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ساتھ تین صفتیں بیان کی
ایک خود اس کی جو کہ عظیم ہے، پھر اس کا وجہ یعنی ذات جو ہے وہ کریم ہے، اور سلطان اس کی بادشاہی قدیم ہے۔ شیطان کے مقابلے میں اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس وقت کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھتا ہے، اس دعا کی تاثیر اتنی ہوتی ہے کہ شیطان بول پڑتا ہے، اور شیطان اس کے بعد یہ کہتا ہے عصم منی سائر الیوم، اب یہ سارا دن مجھ سے محفوظ ہو گیا ہے۔ عصم منی سائر الیوم، جتنا بھی بقیہ دن ہے، یعنی کسی نے نماز فجر کے وقت جب مسجد میں داخل ہوا تو یہ دعا پڑھ لی عصم منی سائر الیوم، تو شیطان کہتا ہے یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا، اب اس پر میرا حملہ نہیں ہوگا، آج کے دن کے لحاظ سے اس کو حفاظت مل گئی ہے، اب اگلے دن میں میری کوئی کارروائی ہو سکے گی، آج کے دن یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا ہے۔ تو یہ وہ نبوی حکمت ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے کہ وہ عدو مبین جو ہر وقت ہم پہ حملہ کرتا ہے، اس سے بچاؤ کے لیے مسجد کا دروازہ اور مسجد کی فضا ایک بڑی پتے اور بڑی خاصے کی چیز ہے، جس کی بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، داخل ہوتے ہی جس وقت اس نے کہہ دیا اعوذ باللہ العظیم ووجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، جس وقت اس انداز میں اس نے دعا پڑھی ہے، دعا مانگ لی ہے، تو رب ذوالجلال اس نے اس کو اپنی پناہ عطا فرمائی ہے شیطان کے مقابلے میں، کہ صرف وہ چند منٹوں کے لیے جو مسجد میں ہے اس وقت تک ہی محفوظ نہیں رہے گا، بلکہ اس مسجد میں مانگی ہوئی دعا کے روب کی وجہ سے اس کا سارا دن جو ہے وہ حفاظت سے گزر جائے گا۔ اس بنیاد پر میرے ساتھ مل کے اس دعا کا تلفظ کر لو اور پھر اس کو یاد کر کے اپنے معمول کا حصہ بناؤ، تاکہ یہ علم جو کتابوں میں بند ہے ہم اس کو پھیلائیں، اس سے فائدہ حاصل کریں، اور ہمارے فائدے کے لیے جو کچھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم اس سے بے خبر نہ رہیں۔ سارے پڑھو اعوذ باللہ العظیم ووجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ العظیم ووجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ العظیم ووجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہ شریعت کے اندر پاور ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مغرب کا وقت ہو تو دروازے بند کر لیا کرو، اس وقت شیطان دوڑ رہے ہوتے ہیں اور انہیں بدحواس ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ بچوں پہ زیادہ حملہ کرتے ہیں، کچھ وقت گزر جائے اس کے بعد جا کر وہ اپنی اپنی جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ غروب آفتاب کے بعد کا فوراً بعد کا وقت جو ہے وہ شیطان کی طرف زیادہ اغوا کرنے کا وقت ہوتا ہے، تو فرمایا مغرب کے وقت اپنے دروازے بند کر لو، یہاں تک اگر کسی دروازے کے کواڑ نہیں جن کو ہم طاق کہتے ہیں، تو ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم بسم اللہ پڑھ کے اگر چھڑی کھڑی کر دو گے تو پھر بھی شیطان اندر داخل نہیں ہو سکے۔ اب وہ اتنی پاور والا، آخر اس کو ایک چھڑی یا ایک دھاگا بھی کیوں روک لیتا ہے؟ کہ یہ شریعت کی پاور ہے اس دھاگے میں، کہ جو دروازے میں اس کو باندھ دیا گیا کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ اور کچھ نہیں تو ایک رسی باندھ دو، اور کچھ نہیں تو ایک چھڑی کھڑی کر دو، کہ وہ شیطان جس کی ویسے اتنی طاقت ہے کہ خون میں شامل ہو کے بندے کے اندر بھی چکر لگا کے آ جاتا ہے، لیکن شریعت کا پہرا زبردست پہرا ہے جس کی بنیاد پر وہ بندے کے اندر تو کیا وہ پھر مکان کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ ویسے تو ہے نا کہ یبیت الشیطان رات گزارتا ہے فی خیشوم الانسان، انسان کی ناک کا جو اوپر والا حصہ ہے اس میں بیٹھ کے رات کو کنٹرول کرتا ہے، اور انسان کو غلط خیالات اور خوابیں اور اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، اور اسی لیے ہی ناک میں پانی چڑھانے کا ایک اچھی طرح پانی اوپر کھینچا جائے کہ اوپر جو نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی پہنچے، کہ وہاں شیطان کے رات گزارنے کی وجہ سے نحوست جا چکی ہوتی ہے،
اور وہاں سے پانی پہنچے اور غسل ہو اس جگہ کا، تو پھر بندے کے لیے دن میں اس کی نحوست سے آزادی ہوتی ہے۔ یعنی یہ سارے اس کے ہتھ کنڈے جو ہیں ان کے مقابلے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو رات کو دروازے بند کر لے تو وہ رات اس کی محفوظ ہو جائے گی اور شیطان اس پہ حملہ نہیں کرے گا۔ تو مسجد کے لحاظ سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ دعا ارشاد فرما دی، اور دوسری طرف پھر اس وقت بندے مسجد میں آ گئے، اب وہ شیطان کے لشکر جن کا مسجد کے اندر کوئی داخلہ نہیں ہو سکتا، مسجد کے اندر کارروائی کر نہیں سکتے، وہ چھوٹے لیول کے، وہ سارے مسجد کے دروازوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو انتظار ہے کہ کب نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، یہ نکلے پھر ان کے ساتھ دو ہاتھ کرتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شتونگڑوں کی سرگرمیوں کو بھی دیکھا اور اس کے مقابلے میں بھی مسجد والوں کو ایک حصار اور قلعہ عطا فرمایا۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت مسجد میں ان احدکم اذا اراد ان یخرج من المسجد، تم میں سے جب کوئی مسجد میں سے نکلنے کا ارادہ کرے، پہلے مسجد میں تھا، اس میں ایک قلعہ تھا، اگرچہ وہ بڑا شیطان تو مار کرتا ہی ہے لیکن بہت سے شیطانوں سے یہ بچا ہوا تھا، اب مسجد میں نماز پڑھنے آ گیا ہے، نکلنا چاہتا ہے، اس کے ارادے پر وہ مطلع ہو رہے ہیں، تداعت جنود ابلیس، جب یہ نکلنے کا ارادہ کرتا ہے وہ دروازوں پہ جھانک جھانک کے دیکھتے ہیں کہ اب باہر کب نکلتا، ایک وقت کی تو پڑھنے آ گیا، اگلی نہیں پڑھنے دوں گا، جمعے کی پڑھ گیا ہے تو اس کو اثر نہیں پڑھنے دوں گا، اس طرح کے وہ شیطان باہر کھڑے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تداعت جنود ابلیس، لشکر ابلیس کے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، ایک دوسرے کو وہ باہر کھڑے ہو کے اکٹھا کرتے ہیں کہ نماز ہو گئی ہے، جمعہ ہو گیا ہے، عصر پڑی گئی ہے، مغرب کی نماز ہو گئی ہے، اب نمازی باہر نکل رہے ہیں، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ وہ اپنی پوری پوزیشنیں باہر سنبھالتے ہیں، قربان جائیں نگاہ نبوت پہ کہ یہ نہ نظر آنے والی مخلوق بھی انہیں نظر آئی اور انہوں نے دیکھ کر اپنی امت کو قیامت تک کے لیے اس کا بندوبست اس کے مقابلے میں عطا فرمایا ہے۔ فرمایا جس وقت اذا اراد احدکم ان یخرج من المسجد، جب تم میں سے کوئی ایک بھی مسجد سے نکلنے کا ارادہ کرتا ہے، تداعت جنود ابلیس، وہ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، آگے پیچھے تھے پہلے سستی سے کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں الرٹ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ کہ وقت آ گیا ہے کہ وہ نکل رہے ہیں، ان کو معاذ اللہ گرفتار کرنا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واجتمعت، سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس کی پھر ایک تشبیہ بھی بیان کی، فرمایا کما تجتمع النحل علی یعصوبہا، جس طرح شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ کے گرد اکٹھی ہوتی ہیں، اس طرح وہ یعصوب کے گرد جس طرح مکھیاں دوسری اکٹھی ہو جاتی ہیں، ایسے ہی یہ شیطان جو دوسرے آگے پیچھے تھے، ایک کے پاس جو باہر کھڑا ہے اس کے پاس سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اب ان کا بندوبست ہے کہ اس کو کسی طرح گمراہ کیا جائے، اس کے دل میں کوئی خیال ڈالا جائے، اس کے دل میں کسی طرح مسجد سے نفرت، مسجد والوں سے، کسی نمازی سے جھگڑا، کسی سے ناراضگی، کہیں گھر کا کوئی معاملہ کہ آتا ہوں تو پیچھے دکان جو ہے وہ مندہ ہو جاتا ہے، آتا ہوں مسجد میں وقت بہت ضائع ہو جاتا ہے، اس طرح کی بہت سی سوچیں انہوں نے دل میں ڈالنی ہوتی ہیں، انہوں نے کوئی ڈنڈے نہیں مارنے ہوتے کہ باہر نکل رہا ہے اب اس کو زخمی کر دو۔ شیطان کا حملہ دل پر ہے کہ وہ خیال ڈالے گا کہ اب کسی طرح اگلی نماز پڑھنا ہے یا کچھ نہ کچھ اس کی دلچسپی نماز سے کم ہو یا کچھ نہ کچھ بے رغبتی اس کے اندر پیدا ہو، یہ ان کا حملہ ہوتا ہے جو سارے وہاں تیاری کر کے باہر کھڑے ہیں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، جب تم پڑھ لو گے تو تمہیں شیطان کے کسی چیلے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ادھر مسجد سے نکلنے کا ارادہ کیا مسجد کے نمازی نے، ادھر شیطان اور اس کی فوج شیطان کی دروازے پر اکٹھی ہونے لگی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم یہ دعا کرو، اس انداز میں پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان اور اس کی فوج سے، شیطان اور اس کی فوج سے، یعنی اس کے مقابلے میں
میں تیری پناہ مانگ رہا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ إِذَا قَالَهَا لَمْ يَضُرَّهُ، میں گارنٹی دے رہا ہوں، ضامن میں ہوں، جس بندے نے صدق کے دل سے یہ کہہ لیا ہے اس کو شیطانی فوج اور لشکر کا کوئی فوجی بھی اس کو تکلیف نہیں دے گا، جسے کوئی شیطان بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور اگر اس کے بغیر نکلے گا تو پھر وہ پہلے تیاری کر کے نکل بیٹھے ہوئے ہیں، پھر وہ کئی طرح کے ہتھکنڈے استعمال کریں گے۔ انسان کے بچاؤ کی تدبیریں اور بھی ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے اس کی نماز کی تاثیر اسے محفوظ کر لے، ہو سکتا ہے سجدے کی لذت اس کو بچائے، ہو سکتا ہے نماز کا خشوع و خضوع جو ہے اس کو محفوظ کر لے۔ لیکن جو پھر بھی اس پر حملے کا خطرہ ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو تجھے نسخہ میں عطا کر رہا ہوں، جس وقت تم یہ پڑھو گے تو تم اس سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں ہمیں جو دعا عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودہ، اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودہ، اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودہ۔ اس حدیث شریف سے یہ بھی استدلال کیا جا سکتا ہے کہ ہر وہ مقام جو جہاں بیٹھنا رب کو پسند ہے اس سے جو نکلنے والے ہیں ان کے لیے باہر شیطان اپنی فوج اکٹھی کرتا ہے، تو پھر اس مقام سے نکلتے وقت بھی انسان کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے تاکہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے۔ اور بالخصوص رمضان المبارک کا مہینہ جو پورے کا پورا عافیت اور سلامتی کا ہے، یہ شیطانوں کو باندھا گیا۔ اب اس سے ہم باہر آ رہے ہیں، آگے پورا سال ہے اور اس کے اندر رمضان کے اثر کو باقی رکھنا ہے۔ ادھر شیطان اور اس کے چیلے غصے میں ہیں کہ ہمیں باندھا گیا، ہمیں جکڑا گیا، اور اب وہ قلعہ ختم ہو گیا جس کے اندر یہ محفوظ تھے۔ وہ وقت کی مسجد، وہ رمضان المبارک زمان کے لحاظ سے جس کو مقام دیا گیا ہے، اب اس سے ہم باہر آ رہے ہیں، آگے سال گزرنا ہے۔ اس واسطے شیطان کی جو آفتیں ہیں اور شیطان کے جو مختلف حملے ہیں ان سے بچنے کے لیے ہمیں رمضان المبارک کی اختتام اور آگے شوال المکرم سے آگے اپنی بندگی کو شروع کرتے ہوئے بھی ان لفظوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور دعا کا مطلب زبان سے اس کا تلفظ ہوتا ہے، تلفظ زبان سے کرتے ہوئے اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودہ، رمضان سے اگلے رمضان تک کے لیے بھی اس دعا کا سہارا لینا چاہیے تاکہ انسان نے جو کچھ کمایا ہے اس کی وہ کمائی محفوظ رہے۔ اگر جو کمائی کی ہے وہ لٹ گئی تو پھر ساری زندگی معاذ اللہ اسی پرائمری کلاس میں گزر جائے گی اور آگے ترقی نہ ہو سکے گی، جبکہ رب ذوالجلال آگے پہنچانا چاہتا ہے، بہت زیادہ اپنا قرب دینا چاہتا ہے۔ اس واسطے جو ہمارا عدو مبین اور شیطان ہمارا دشمن ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں شریعت مطہرہ کے ان سہاروں کی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر ہمارے پاس کوئی پاور نہیں ہے۔ دشمن نظر آ رہا ہو تو اسے مارے، اگر ہر وقت جاگ کے مارنے کا جذبہ بھی رکھتے ہوں، اور جو نظر ہی نہ آ رہا ہو اور جو خون میں شامل ہو جائے اور جو اتنا تیز دل کے اندر وسوسہ ڈالے اور انسان کو تباہ و برباد کر دے، تو اس کے مقابلے میں صرف اور صرف اسی اسلوب سے ہم دفاع کر سکتے ہیں جو طریقہ شریعت مطہرہ نے عطا کیا ہے۔ وہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن کلمات ہیں جس کی وجہ سے انسان شیطان کے حملوں سے محفوظ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی وادیوں میں آباد ہو جاتا ہے۔ مسجد کے طرف آتے وقت مسجد کی عظمت کو پیش نظر رکھیے اور اس میں ایک ایک لمحہ جو انسان کو سعادتیں ملتی ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ذکر کیا اور بالخصوص حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، یا ابا ذر ان اللہ یعطیک ما دمت جالسا فی المسجد بکل نفس تتنفس
اے ابو ذر جب تم مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ تو مسجد میں تم جتنی مرتبہ سانس لوگے، جتنی مرتبہ تم مسجد میں جتنے لمحے سانس لیتے رہو گے، پاک محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یعطیک درجۃ فی الجنہ، رب ذوالجلال تمہارا ایک درجہ جنت میں بلند فرما دے گا، درجہ فی الجنہ۔ اب کتنی سعادت ہے کہ مسجد میں آ کے بیٹھنے سے انسان کے لیے درجات کی بلندی، جو تسبیح کرے وہ علیحدہ کاؤنٹ ہوگا، سجدہ کرے وہ علیحدہ ہے، قیام کرے علیحدہ ہے، رکوع کرے علیحدہ ہے، لیکن یہ جو سانس لے رہا ہے آٹومیٹکلی وہ سانس تو لینی ہی ہے، لیکن مسجد کی فضا میں بیٹھ کے جو سانس لے رہا ہے تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ تجھے خالق کائنات جل جلالہ ہر تنفس پر، ہر ایک مرتبہ سانس لینے پر خالق کائنات جل جلالہ تمہیں جنت کا ایک درجہ عطا فرمائے گا۔ دوسری کیا ہے؟ تصلی علیک الملائکہ، اللہ کے فرشتے تجھ پہ درود بھیجیں گے، یعنی جو انسان کی حیثیت کے مطابق صلاۃ کا ترجمہ ہے اس کے لحاظ، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، پاک محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من تودع فاحسن وضوءہ، جس نے وضو گھر میں کیا، اچھی طرح کیا، لم یخطو خطوہ الا رفع اللہ بہا درجہ، وہ جتنے قدم اٹھائے گا ہر قدم پر بھی درجہ بلند ہوگا، ہر قدم پر ایک گناہ جھڑ جائے گا، ہر قدم پر اس کو ایک نیکی مل جائے گی، اور جب مسجد میں آ جائے گا لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام فی مصلاہ، جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ میں بیٹھا رہے گا، اگرچہ نماز سے فارغ ہو چکا ہو تو اللہ کے فرشتے اس کے گناہوں کے لیے معافی کی دعا مانگتے رہیں گے۔ اس واسطے پہلے نمبر پہ فرمایا ہر نفس پہ درجہ جنت میں، پھر ہر نفس پہ فرشتوں کی دعا ہے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَيُكْتَبُ لَكَ بِكُلِّ نَفْسٍ تَتَنَفَّسُ فِيهِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، ہر سانس میں رب ذوالجلال تمہارے لیے 10 نیکیاں لکھ دے گا، اللہ کی طرف سے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، وَتُمْحَى عَنْكَ 10 سیئات، اور 10 گناہ ہر گھڑی میں مٹا دیے جائیں گے۔ مسجد کے آفاق کی برکت اور امت مسلمہ پر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ مسجدوں کی کثرت، چونکہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، وہ 12 ربیع الاول شریف کی برکت سے ساری زمین مسجد بن گئی، اور اس کے بعد جہاں بھی کسی نے تعین کیا اللہ نے ان کے تعین پر رحمت کا کوٹہ منظور کر دیا، معین کیا محلے والوں نے کہ یہ پلاٹ مسجد کا ہے، اللہ کی طرف سے منظوری ہو گئی، اب چونکہ انہوں نے کہہ دیا یہ مسجد کا ہے اور میرے محبوب کے غلام ہیں، لہذا اس جگہ پہ جو آ کے بیٹھ جائے گا اس کے لیے یہ اہتمام ہے کہ اس کے لیے ایک ایک سانس کے ساتھ ایک درجہ بلند ہے، فرشتوں کی دعا ہے، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ جھٹ جائیں گے۔ یہ اس کے علاوہ ہے کہ وہ بندگی کس میں مصروف ہے، وہ اس کی حاضری علیحدہ لگے گی، وہ نماز، وہ تلاوت قرآن، وہ نوافل، ان کے اندر دین سننا، دین بیان کرنا، وہ ساری حیثیات ان کے لحاظ سے جو نیکی ہے وہ علیحدہ ہے، لیکن صرف مسجد میں آ کے بیٹھ جانے سے اس کو یہ عظمت ملے گی۔ اور یاد رکھنا آپ یہ اس سے تعجب بھی کر رہے ہوں گے کہ بیٹھنے پر اتنا بڑا ثواب، بیٹھنا بھی بڑا مشکل ہے، کیونکہ بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ وہ بندگی میں مصروف نہ ہو لیکن چپ کر کے تو بیٹھا ہو، وہ گپے نہ لگائے، وہ کسی کو تکلیف نہ دے، کیونکہ جس طرح کی صورتحال ہوتی ہے زرخیزی، جتنا قیمتی وقت ہوتا ہے اس میں جتنا بندگی پر ریٹ زیادہ ہوتا ہے اتنا غفلت پر عقاب بھی زیادہ ہوتا ہے، قدر کی رات کی غفلت عام راتوں کی غفلت سے زیادہ ہے، رمضان کے دن رات کے گناہ عام دنوں کے مقابلہ میں ان پر وعید اور سختی زیادہ ہے۔ جب مسجد میں بیٹھنے سے انسان کو عظمت یہ ملتی ہے کہ چپ کر کے بیٹھا رہے، اگرچہ ذکر نہ بھی کر رہا ہو اس کی سانس پر اس کو ثواب مل جائے گا، کہ اس لیے کہ چپ کر کے تو بیٹھا ہوا ہے، اور اگر وہ باتیں کرے دنیا کی اور اس طرح باتوں میں کسی کو تنگ کرے تو اس کے لیے پھر وعید بھی بہت زیادہ ہے۔
یہ نیکیاں جو ادھر مسلسل ملتی جا رہی ہیں پھر جڑنا بھی اسی تیز رفتاری سے شروع ہو جاتی ہیں، ملتی بھی تیز رفتاری سے ہیں، آخر حساس مقام ہے تو پھر جاتی بھی اسی صورتحال میں ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا ہے، اس کو بھی کشف الخفا کے اندر امام محمد نے ذکر کیا ہے۔ پاک محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الحدیث فی المسجد، جو بندہ مسجد میں باتیں کرتا ہے تو یہ باتیں کیا کرتی ہیں؟ فرمایا یأکل الحسنات کما تأکل البہیمۃ الحشیش، جس طرح گائے بھینس گھاس کو چر جاتی ہے، گائے گھاس چرتی ہے، بھینس گھاس چرتی ہے، اور چرتے چرتے یعنی اجاڑا اس طرح کے فصل ختم، اس انداز میں فرمایا یہ جس طرح ان جانوروں کے سبزے کو چرنے کا انداز ہے، ایسے ہی باتیں بندے کی اس کی نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ مسجد میں باتیں بندے کی نیکی کو کھا جاتی ہیں، جس طرح کے وہ جانور سبزے کو اور چارے کو کھا جاتے ہیں۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تقدس ہے مسجد کا اور حساس مقام ہے، اس کی وضاحت فرما دی۔ ادھر نیکیوں کے لحاظ سے کتنی تیز رفتاری ہے، اور اگر کوئی تقدس کو پامال کرتا ہے اور اس کو پیش نظر نہیں رکھتا اس کے لحاظ سے پھر گرفت بھی ہے۔ اور ایک مقام پر تو اتنی بیزاری کا اظہار کر دیا ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مسجد کے ماحول میں جو تنگی کا باعث بنتا ہے انسانوں کے لیے یا فرشتوں کے لیے، بالخصوص فرشتوں کے لحاظ سے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اکل من هذا الصوم فلا یقربن مصلانا، فرمایا جس نے کچا پیاز کھایا ہے وہ، یا لہسن جس نے کھایا ہے، ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ مصلانا ہماری مسجد، یعنی جو ساری دنیا کو مسجد کی دعوت دے رہے ہیں اور اجر بیان کر رہے ہیں، اتنے پر کہ اس نے ایسی چیز کہ جس کے بعد کھا کر آئے تو منہ سے حمک آتی ہے، ایسے بندے سے بیزار ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری مسجد میں نہ آئے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَزَّى مَا يَتَعَزَّى مِنْهُ الْإِنسَانُ، جن چیزوں سے انسان کو نفرت ہے ان سے فرشتوں کو بھی نفرت ہے۔ تو جب یہ کھا کے آئے گا تو فرشتے تو تمہاری بہتری کے لیے آئے ہیں، وہ تو سر سے لے کر آسمانوں تک پر تان کے ہیں، اور وہ مانگ رہے ہیں دعا کہ اللہ ان کو بخش دے۔ اور فرمایا تم اگر ایسی چیزیں کھا کے آؤ گے تو فرشتوں کو اذیت ہوگی، تو وہ بھی میری امت ہے، تو ان کا حق بھی میں نے ہی محفوظ کرنا ہے۔ وہ تمہاری بہتری کے لیے آئیں اور ادھر تکلیف میں بیٹھے رہے۔ تو اب کوئی بندہ سگریٹ پی کے حقہ پی کے مسجد میں آ جائے اور اس کے منہ میں وہ بدبو موجود ہو، اور اس طرح کی یا کچی مولی اور لہسن اور پیاز یا اس طرح کی کوئی چیز، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تتعزى ان الملائکہ تتعزى ما يتعزى منه الانسان، جس سے انسان کو اذیت ہوتی ہے فرشتوں کو بھی ہوتی ہے، تو تم باہر رہو میری مسجد میں نہ آنا۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اتنی اذیت اتنی نقصان دہ ہے کہ سرکار ویسے کہتے سارے مسجد میں آؤ، سارے آؤ، جو نہیں آئے گا دل کرتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں، لیکن ادھر یہ ہے کہ وہ میری مسجد میں نہ آئے۔ جس نے ایسا کیا ہوا ہے تو پھر یہ تقاضے بھی ہیں آداب مسجد کے لحاظ سے، مسجد آنا ہو، لباس ایسا ہو کہ جس لباس کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ وہ آج موبائل، ان کی مختلف ٹیونیں اور اس طرح کے کئی لباس کے جن لباسوں کے اوپر تصویریں پرنٹ ہوئی ہوتی ہیں، اور یاد رکھنا یہ شارٹ یعنی یہاں تک جو بازو ہوں تو نماز اس میں مکروہ ہوتی ہے جس وقت نصف کونی سے زائد اگر انسان کا بازو جو ہے وہ ننگا ہو، تو ہمیں جو نام نہاد روشن خیال ہیں ان کی طرف متوجہ نہیں ہونا، ہم نے گنبد خضرا کی ہریالی کو دیکھنا ہے، اور جو معجون مدینہ شریف ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کی ہے اس کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور اپنے کسی قول فعل سے نمازیوں کو تنگ نہیں کرنا۔ اب یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جس وقت ایک ایسی حسی بدبو ہے اس کی بنیاد پر میری مسجد میں نہ آئے، اور جو فکری طور پر گندا ہو، گستاخیاں کرتا ہو، اس کا پھر مسجد سے دور رکھنا
اور مسجد کو اس کی آلودگی سے بچانا کتنا ضروری ہے، ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے جو مسجد میں آتا ہے اس کے لحاظ سے جو ارشاد فرمایا، ایک دوسرے مقام پر حدیث شریف میں فرمایا من توضأ فأحسن وضوءہ، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، ثم أتى المسجد، اور پھر مسجد میں آ گیا، یہ کون ہے؟ فرمایا فہو زائر اللہ، یہ رب کی زیارت کے لیے آیا ہے۔ یہ رب کی زیارت کے لیے آیا ہے۔ اب دیکھو کوئی چھوٹا مرتبہ ہے، اللہ کی زیارت کے لیے، اللہ کی زیارت کے لیے، اللہ کی ملاقات کے لیے آیا ہے۔ یاد رکھیں رب ذوالجلال کو جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے دیکھنا اس دنیا میں صرف اور صرف ہمارے نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے اور کسی کے بس میں نہیں ہے، اور خوابوں میں کچھ بزرگوں کو ایسی زیارت ہوتی ہے۔ مسجد کے لحاظ سے فرمایا وہ زائر اللہ ہے، رب کی زیارت کرنے آیا ہے، رب کی زیارت کرنے آیا ہے، جو کہ نماز پڑھنے آیا ہے، اور نماز اللہ سے ملاقات ہے، اور جس قدر بندے کی حیثیت ہے اس لحاظ سے اس کو جلوے بھی نظر آتے ہیں، تو یہ اللہ کی زیارت کے لیے آیا ہے۔ اس میں کئی چیزوں کو پھر پیش نظر رکھنا چاہیے کہ عام لوگوں سے ملنا ہو تو کیا اہتمام ہوتا ہے، اور رب کی زیارت کرنی ہو تو پھر کیا اہتمام ہونا چاہیے۔ اچھے کپڑے ہونے چاہیے، ستھرا لباس ہونا چاہیے، ستھرا بدن ہونا چاہیے، اور شوق ہونا چاہیے۔ نیند طاری نہیں ہونی چاہیے کہ میں رب کی زیارت کے لیے چلا ہوں، میں زائر اللہ، مجھے کہا گیا حدیث شریف میں کہ میں رب کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تھکن نہیں ہونی چاہیے، تھکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، جذبہ اور شوق ہونا چاہیے کہ مسجد میں جا رہا ہوں اور رب کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فہو زائر اللہ، وہ اللہ کی زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ اور صرف یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ الزَّائِرَ، فرمایا جسے کوئی ملنے جاتا ہے اس پہ حق بنتا ہے کہ ملاقاتی کا پر مہربانی بھی کرے، اس پہ کرم بھی کرے۔ حق علی المزور ان یکرم الزائر، کہ جو اس کی زیارت کے لیے آیا ہے وہ سمجھے کہ یہ مجھے ملنے آیا ہے۔ لفظ حق بولا، یاد رکھنا بہت سی احادیث میں حق کا لفظ اللہ کے لحاظ سے بھی استعمال کیا گیا، لیکن رب ذوالجلال پر جو لفظ حق استعمال ہوتا ہے کہ اللہ پر حق ہے، اللہ پر حق ہے، اللہ پر حق ہے، تو اس کے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ پر لازم ہے، اللہ پر فرض ہے، اللہ پر واجب ہے، کیونکہ میرے رب پر کچھ بھی واجب نہیں، کچھ بھی لازم نہیں، کچھ بھی فرض نہیں۔ جتنی بندگیوں میں یہ آتا ہے تو مطلب یہ کہ اس کے ذمہ کرم پر ہے، اس کی مہربانی ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے اور اس کا احسان ہے۔ ورنہ رب ذوالجلال کی جتنی بھی کوئی بندگی کر لے، رب پر کوئی واجب نہیں کر سکتا کہ اب تجھ پر واجب ہے کہ مجھے جنت دے، اب تجھ پر واجب ہے کہ مجھے ثواب دے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ رب ذوالجلال پر بندے کچھ بھی واجب نہیں کر سکتے، اس نے خود اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے۔ اور محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے مولا جسے کوئی ملنے جائے تو جس کی مزور، جس کی زیارت کی جا رہی ہے، اس پر حق ہوتا ہے کہ وہ زائر پر کرم کرے۔ تو پھر میرے مولا جو مسجد میں آیا وہ زائر اللہ ہے، وہ تیری زیارت کے لیے آیا ہے، تو پھر تو کرم والا رب ہے، رحمت والا رب ہے، اور واسع المغفرت ہے اور رب رحمت ہے، اس واسطے تو اس پہ کرم کر دے، اے اللہ تو اس پہ کرم کر دے۔ تو دوسری حدیث شریف میں یہ موجود ہے کہ رب ذوالجلال کے اس فضل و کرم پر جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ذکر کیا، اس کا انداز بیان کرتے ہوئے فرمایا ان یبنی لہ قصرا فی الجنت، تو کرم رب کا کیا ہوگا، اوروں کو کوئی ملنے آئے، کوئی 4 کلو کوئی جنس دے دیں، کوئی چھوٹا موٹا تحفہ دے دیں، فرمایا جو رب کا زائر ہے، جس کو میں زائر اللہ کہہ رہا ہوں، اس کو رب کیا دے گا؟ فرمایا ان یبنی لہ قصرا فی الجنت، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کروا دے گا۔ اس واسطے مسجد کی طرف سفر عظمت کا سفر ہے، یہ ترقی کا سفر ہے، یہ عروج کا سفر ہے، یہ انسان کے دارین میں سعادتوں کا سفر ہے، اور یہ ہمہ وقت انسان کے لیے ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف رمضان میں آئے، مسجدیں بھری رہیں اور پھر مسجدیں منتظر رہیں کہ نمازی کب آئیں گے۔
میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے جو عظمت ملی ہے ان مساجد کو، اس کی وجہ سے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے سال کا کوٹا اور سارے سال کی عطائیں اور ان نوازشات کو ذکر کر دیا ہے۔ اس بنیاد پر نماز پنجگانہ ہو یا خطبہ جمعۃ المبارک ہو، مسجد میں اپنی حاضری کو یقینی بنایا جائے اور اس کے اندر شوق ہو، اور جو درجہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ زائر اللہ ہے، زائر اللہ، ادھر کیا لفظ بولے تھے؟ الحاج والمعتمر وفد اللہ، حاجی اور عمرہ کرنے والا رب کا ڈیلیگیشن ہے، ادھر وفد اللہ ہے کہ اللہ کا وفد ہے، اور وہ جو اللہ کا گھر ہے وہاں جانے والا تو کتنا بڑا زائر اللہ ہوگا کہ یہ مسجدیں کعبے کی بیٹیاں ہیں، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رحمت ہے، جو رحمت ہے سارے جہانوں کی، اس بنیاد پر محلے کی مسجد کے لحاظ سے بھی یہ اعزاز عطا فرما دیا کہ یہ زائر اللہ ہے، رب کی زیارت کے لیے آیا ہے۔ اسی بنیاد پر حشر میں اللہ فرمائے گا اینا جیرانی اینا جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے ہمسائے کہاں ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے تو رب العرش العظیم، تو احکم الحاکمین، تیرا کون پڑوسی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا اینا زوار المساجد، جو کام کاج چھوڑ کے مسجد میں آتے تھے، آرام چھوڑ کے مسجد میں آتے تھے، اندھیروں میں بھی چل کے آتے تھے، سویروں میں بھی، گرمی میں، سردی میں، بارش میں، مسجد میں جو چل کے آتے تھے وہ میرے پڑوسی ہیں، اور آج معاشر کی گرمی میں ان کو نہیں لگنے دوں گا، معاشر کے میدان میں ان کے لیے خصوصی پروٹوکول ہوگا۔ اس واسطے آج اس عارضی زندگی کے لمحات اگر مسجد کی راہوں میں گزریں گے، قیامت کے دن اس کے عوض میں نور ملے گا۔ آج جو وقت مسجد میں گزرے گا، فرشتے دعائیں مانگیں گے، قیامت کے دن دھوپ نہیں لگے گی، قیامت کے دن رب ذوالجلال اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ رمضان رخصت ہو گیا، شیطان کھول دیے گئے اور ابتلا شروع ہو گیا، آزمائش کے لمحات مزید تیز ہو گئے۔ میں نے آج کا یہ سبق اس واسطے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ ہم سب کا مشترکہ سبق ہے، اس کے زیر سایہ ہم نے شیطان کے حملوں کو روکنا ہے، ہم نے جو کمائی کی ہے رمضان میں اس کو برقرار رکھنا ہے، اور اس بنیاد پر آگے تاکہ ہمارا گریڈ بڑھے، ہمیں ترقی ملے، نہ یہ کہ معاذ اللہ جو کمایا ہے وہ سب ضائع ہو جائے۔ شیطان کے مقابلے میں جو دعائیں پڑھی ہیں یہ روزانہ نکلتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت کی اور مسجد سے نکلتے وقت کی، یہ دونوں دعائیں ان کو اپنے معمول کا حصہ بنا لو گے تو انشاءاللہ تمہیں حصی طور پر محسوس ہوگا حسن کہ واقعی جو تعلیمات نبوت ہے ان کا فیضان کتنا ہے اور ان کے اندر قوت اور پاور کتنی ہے۔ یہ ہمارے لیے ان قرآن و سنت کے امور پر عمل کرنے کی سعادت ہے کہ دوسرے لوگوں کے پاس یہ سوغات نہیں ہے۔ یہود و ہنود تڑپتے مارے مارے پھر رہے ہیں اور دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم اسلام والوں کو رب ذوالجلال نے ان عظمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک اصول علم کی پہچان کے بارے میں ہے، اور وہ علم و دانش کے لحاظ سے نہایت اہم موضوع ہے، وقت پہ پہنچ کے اس کو سماعت کرنا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔